الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نماز تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، جمہور فقہائے کرام نے اس مسئلہ کی تصریح کی ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نماز تراویح ادا فرمائی اور جماعت کا اہتمام کیا، اور حضرات صحابہ کرام، تابعین اعظام علیہم الرضوان اور امت مسلمہ کے فقہائے کرام کا نماز تراویح کے مسنون سنت ہونے پر اجماع اور اتفاق ہوا ہے۔ لہذا نماز تراویح چونکہ جب سنت مؤکدہ ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز تراویح کے چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح جہاں خود ادا فرمائی، وہیں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح ادا کرنے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور یہاں پر قیام سے مراد نماز تراویح ہے، جیسا کہ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر فتح الباری میں امام حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طریقے سے امام بدر الدین محمود عینی نے عمدۃ القاری میں بیان فرمایا کہ قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2207، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، بے شک اللہ نے رمضان کا روزہ تم پہ فرض کیا، وسننت لکم قیامہ، اور میں نے اس کا قیام تمہارے لیے مسنون قرار دیا، فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور رمضان شریف کی راتوں کا قیام کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب نماز تراویح کی ادائیگی کی یہ فضیلت ہے، تو ایک سنت ہونے کی حیثیت سے اور سنت مؤکدہ ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز تراویح نہیں ادا کرتا اور نہ ادا کرنے کا معمول اور عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز تراویح تو ادا کرتا ہے لیکن وہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں نہیں ادا کرتا، مثال کے طور پر 12 ادا کرتا ہے یا 8 ادا کرتا ہے، تو وہ شخص بھی سنت مؤکدہ کا تارک ہونے کی وجہ سے اگر وہ یہ معمول بنا لیتا ہے تو وہ شخص بھی
गुनाहगार है। इस सिलसिला में सबसे पहले कि नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, मैं आप अहबाब के सामने इमाम अलाउद्दीन खसकफी की किताब दुर्र मुख्तार से इसकी तशरीह बयान कर रहा हूँ, और इसकी शरह इमाम खातिमतुल मुहक्किकीन इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है। ये मेरे हाथ में किताब है रद्दुल मुख्तार। इमाम अलाउद्दीन खसकफी फरमाते हैं तरावीह सुन्नतुन मुअक्कदातुन, तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, लिमुवाज़बतिल खुलफाए राशिदीना, क्योंकि खुलफाए राशिदीन ने तरावीह पर हमेशगी की है। लिर्रिजाल वन निसाए इजमाअन, मर्द हों या औरतें हों उन तमाम के लिए सुन्नत मुअक्कदा है और इस पर इजमा है। इमाम अलाउद्दीन खसकफी की इस इबारत की शरह में इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि वह अल मरवी अन अबी हनीफता, नमाज तरावीह के सुन्नत मुअक्कदा होना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है। और फरमाते हैं कि इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम आजम अबू हनीफा से सवाल किया कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नमाज तरावीह के सिलसिला में जमात का एहतमाम करवाया, तो इस सिलसिला में आप क्या फरमाते हैं? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया अत-तरावीह सुन्नतुन मुअक्कदातुन, तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। आगे फरमाते हैं वलम यतखर्रज हो उमर मिन तिलकाए नफ्सिही, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावीह का कोई काम अपनी तरफ से ईजाद नहीं किया, अपनी तरफ से नहीं निकाला। वलम यकुम फीह मुब्तदिअन, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसमें कोई नया काम भी नहीं करने वाले थे, यानी माज़ अल्लाह कि आप बिदअती भी नहीं है। वलम यअमुर बिही इल्ला अन अस्लिन लदैहि व अहद मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि आपने तो उसी चीज का हुक्म दिया कि जिसकी आपके पास असल मौजूद थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस का अमल आपके पास मौजूद था। और आगे फिर फरमाते हैं वहका गैर वाहिदिन अल इजमा अला सुन्नियतिहा, कहते हैं कि कई उलमा ने इसके सुन्नत होने पर इजमा नकल किया है। तो इससे मालूम है कि नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है। और रही बात नमाज तरावीह की रकातों की, तो नमाज तरावीह की रकातों के सिलसिला में बिहम्दी ताला कसीर दलाइल मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी 20 रकातें अदा फरमाई, जिस तरह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, और इसी तरीके से दीगर किताबों के अंदर है। सुनन कुबरा में इमाम बहकी ने उस रिवायत को नकल किया। हजरत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से मरवी रिवायत जो तारीख जुर्जान में है उसमें भी 20 का जिक्र है। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को 20 तरावीह की नमाज जमात के साथ कराने का आपने हुक्म इरशाद फरमाया। और ये तमाम रिवायात मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद हैं, और सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी ने नकल फरमाई और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल फरमाई। और 20 तरावीह होने पर हजरात सहाबाए किराम का, ताबिईन का और उम्मत के जमहूर फुकाए किराम का इजमा और इत्तेफाक हो गया, तो लिहाजा 20 तरावीह अदा करना जरूरी है। अब जब नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा हुई और नमाज तरावीह की 20 रकातें अदा करना ये भी सुन्नत मुअक्कदा है, तो अगर कोई शख्स नमाज तरावीह छोड़ता है, यानी मामूल बना लेता है, आदत बना लेता है, या 20 रकातें पूरी नहीं अदा करता और पूरी ना अदा करने का वो मामूल बना लेता है, तो इस सूरत में वो गुनाहगार होगा। अगर एक आधी दफा कोई शख्स नमाज तरावीह नहीं पढ़ता, कभी कभार छोड़ता है, तो वो मुसी है, इसाअत का मुर्तकिब है, उसने बुरा किया है, लेकिन जो आदत बना लेगा वो गुनाहगार होगा। और इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस सिलसिला में, ये मेरे हाथ में किताब है रद्दुल मुख्तार, मतन की जो इबारत यानी इमाम अलाउद्दीन खसकफी ने सुन्नत के छोड़ने का जो हुक्म बयान किया, फरमाते हैं कि सुन्नत पर अमल करेगा तो क्या सवाब होगा और छोड़ेगा तो क्या होगा। फरमाते हैं वहुक्मुहा मा युजरो अला फिअलिही व युलामु अला तरकी, सुन्नत के का हुक्म यह है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा उसे अजर दिया जाएगा, और जो सुन्नत छोड़ेगा वो उसे मुलामत की जाएगी, काबिल मुलामत है। तो अब इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसकी शरह में ये बात लिखी है। फरमाते हैं कि छोड़ने का क्या मतलब है। फरमाते हैं वल मुरादो अत्तरकु बिला उज़रिन अला सबील इसरार,
کما فی شرح التحریر، فرماتے ہیں کہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سنت کو بغیر عذر شرعی کے چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بھی سنت مؤکدہ کو بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کا معمول بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو وہ گناہگار ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے اس سلسلہ میں سوال ہوا کہ نماز تراویح کے متعلق کیا حکم ہے، تو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7، رضا فاؤنڈیشن لاہور کی مطبوعہ ہے، آپ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 7 میں فرماتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ است، تراویح سنت مؤکدہ ہے، ونزد محققین بترک سنت مؤکدہ نیز آثم شود، فرماتے ہیں محققین کے نزدیک سنت مؤکدہ چھوڑنے والا گناہگار ہے، خاصہ چون ترک را عادت گیر، پھر آگے فرماتے ہیں خاص طور پر وہ شخص کے جو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وعددش نزد جمہور علماء امت بست رکعتس، فرماتے ہیں کہ جمہور علماء امت کے نزدیک نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ودر روایت از امام مالک سی و شش رکعت، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت 36 رکعتوں کی ہے۔ پھر در المختار، در مختار میں التراویح سنت مؤکدۃ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین و 20 رکعہ، پھر آگے فرماتے ہیں بعض سنت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ این سنت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم است، فرماتے ہیں کہ نماز تراویح صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت این نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مارا حکم با اقتداء ابو بکر و عمر فرمود رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء اور پیروی کا حکم ارشاد فرمایا، تاکید تام با اتباع سنت خلفائے راشدین نمود رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی اتباع اور پیروی کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور نماز تراویح چھوڑنے والا اور نماز تراویح چھوڑنے کی عادت بنانے والا گناہگار ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی اسی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 471 ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ شخص صوم و صلات کا پابند ہے مگر تراویح قصداً چھوڑ دیتا ہے، اس کے واسطے وعید ہے یا نہیں، یہ سوال ہوا، تو امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عدو علیہ بالنواجذ، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت، اسے اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اور فرمایا اقتدو بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد میرے خلیفہ ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ پھر امام علیہ سنت فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شب تراویح میں امامت فرما کر بخوف فرضیت ترک فرما دی، تو اس وقت تک وہ سنت مؤکدہ نہ ہوئی تھی جب امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اجرا فرمایا، اور عامہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر مجتمع ہوئے، اس وقت سے وہ سنت مؤکدہ ہوئی، نہ فقط فعل امیر المؤمنین سے بلکہ ارشاد سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آگے فرماتے ہیں اب ان کا تارک ضرور تارک سنت مؤکدہ ہے، اور ترک کا عادی
فاسق و عاصی، واللہ تعالی اعلم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اب جو شخص سنت موقدہ کا یعنی نماز تراویح کا تارک ہے اور ترک کی عادت بنا لیتا ہے، وہ گناہ گار بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ حضور سید امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نماز تراویح کے سلسلہ میں یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح کی 20 رکعتوں کی بجائے 8 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 6 اور مسئلہ نمبر ہے 414 اور صفحہ نمبر ہے 183۔ سوال یہ ہوا بجائے 20 رکعت تراویح کے 8 رکعت پڑھے تو درست ہے؟ امام اہل سنت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر ہے 185۔ تراویح میں 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 20 رکعت سنت مؤکدہ رہیں، سنت مؤکدہ کا ترک بد ہے۔ یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی 20 رکعتیں نہیں پڑھتا بلکہ 8 پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سنت مؤکدہ کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہگار ہے، لہذا جو 8 پڑھتا ہے یا 12 پڑھ کر چلا جاتا ہے یا یہ عادت بنا لیتا ہے 8 ہی پڑھنے کی یا 12 پڑھنے کی اور 20 مکمل نہیں پڑھتا تو وہ سنت مؤکدہ کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہگار ہے۔ پھر امام اہل سنت نے وہی حدیث مبارکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین آگے نقل فرمائی۔ تو ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، نماز تراویح میں 20 رکعتیں ادا کرنا ضروری ہیں، اور اگر کوئی شخص نماز تراویح کی 20 رکعتیں نہیں ادا کرتا، کبھی کبھار چھوڑتا ہے تو اساءت کا مرتکب ہے، برا اس نے کیا، لیکن اگر وہ معمول بنا لیتا ہے 20 رکعتیں پوری نہیں پڑھتا، 12 پڑھتا ہے یا 8 پڑھتا ہے تو سنت مؤکدہ کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہگار ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔